پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس قسط میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائنسی ثبوت اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی دیں گے۔ معراج النبی کو ڈسکس کرنے سے پہلے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آخر پیش کب آیا، اور اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا، اور کچھ روایات کے مطابق 10ویں سال، اور یہ کس تاریخ اور کس جگہ کو پیش آیا اس کے متعلق بھی کوئی یقینی انفارمیشن نہیں۔ بہرحال اگر ہم احادیث کی مختلف کتابیں پڑھیں اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات کی تفسیر کو پڑھیں تو ہمیں اتنا تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ سفر طائف کے بعد اور ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا، اور یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بالکل آخری دور تھا، اور یہ معراج کس جگہ پر ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں تھے، اور کچھ روایات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تھے۔ بہرحال پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ کی طرف تشریف لے گئے، اور اسی وجہ سے معراج شریف کی نسبت دونوں کی طرف کر دی گئی۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج آپ کے اپنے گھر میں ہوئی تھی، تو حضرت ام ہانی سے تعلق کی وجہ سے حضرت ام ہانی کے گھر کو بھی اکثر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ اور آج رات میں آپ کو معراج کے متعلق ایک ایسی انفارمیشن دینے والا ہوں کہ جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر الاسراء والمعراج کا واقعہ۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیکلی 2 سفر کیے تھے۔ پہلا سفر اسراء، جس کے عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، سیر کرنا، اور اسراء کے دوران مکہ سے 4 جگہوں کی طرف سفر ہوا تھا، اور دوسرا سفر تھا معراج کا کہ جو اوپر آسمانوں کی طرف ہوا تھا۔ اور اب جو کچھ میں آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں یہ سیرہ کی کئی کتابوں اور مختلف احادیث سے اکٹھا کیا ہوا ڈیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد کعبہ کے قریب حتیم میں سویا ہوا تھا، کچھ اس طریقے سے کہ نیند اور بیداری کے بالکل درمیانی حالت میں تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی میری طرف اشارہ کر کے باتیں کر رہا ہو۔ میں اٹھ گیا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی نے میرا پاؤں ہلایا اور میں نے دوبارہ اٹھ کر دیکھا لیکن اس مرتبہ بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے ایسا ہوا، اور تیسری مرتبہ مجھے جبرائیل نظر آئے کہ جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ مجھے کہیں لے جایا گیا اور میرے سینے کو ایک بار پھر سے شک کیا گیا۔ میرے سینے سے دل کو نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر سے میرے سامنے آئے، اور اس مرتبہ ان کے ساتھ سفید رنگ کا ایک جانور تھا کہ جو گدھے سے تھوڑا بڑا مگر خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کے پر بھی تھے کہ جو اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور جو پچھلی ٹانگوں کے اوپر تھے، اور جب وہ انہیں نیچے کرتا تو وہ پر اس کی پنڈلیوں تک آ جاتے تھے۔ یہ وہ جانور تھا کہ جس پر قدیم انبیاء کرام سواری کیا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس پر سوار ہونے کا کہا، لیکن وہ جانور تیزی سے اپنے چھوٹے کانوں اور اپنے دون کو ہلا رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا اور اپنے پیروں سے زمین کو کرید رہا تھا۔ تو اس وقت جبرائیل نے اسے روکا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم پر ایک ایسا سوار بیٹھنے والا ہے کہ ان جیسا آج سے پہلے تم پر کبھی نہیں سوار ہوا۔ اچانک اس جانور کی بے چینی ختم ہو گئی، وہ تھم گیا اور اس کا پسینہ بہنے لگا۔ میں اس پر بیٹھا اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ وہ جانور اتنی تیزی سے اڑ رہا تھا کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا اگلا قدم پڑتا تھا، اور جبرائیل ہمارے ساتھ ساتھ تھے، نہ وہ مجھ سے دور ہو رہے تھے اور نہ میں ان سے دور ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ہم کھجور کے درختوں والی سرزمین میں پہنچ گئے۔ جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ یثرب میں کھڑے ہیں، آپ یہاں پہ نوافل ادا کریں، یہیں پر آپ کو قرار دیا جائے گا۔ نوافل کے بعد ہم پھر سے روانہ ہوئے اور اس مرتبہ پھر سے ایک نئی جگہ پہنچے۔ جبرائیل نے مجھے وہاں بھی نوافل پڑھنے کا کہا اور پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے پھر سے وہی جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
جبرائیل نے کہا کہ آپ اس درخت کے قریب ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ابن عمران سے کلام کیا تھا۔ میں نے وہاں بھی نوافل ادا کیے اور ہم پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، اور اس مرتبہ جب ہم اپنی نئی منزل پر پہنچے تو دور سے ہی مجھے محلات نظر آنے لگ گئے، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بیت اللہ ہے، وہ جگہ کہ جہاں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے۔ میں نے وہاں بھی نوافل ادا کیے اور پھر ہم آگے کی طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اس پر سواری کر رہا تھا تو مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی کہ یا محمد، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ یا محمد، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری طرف دیکھیے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ بلانے والا یہودی ہے، اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے اور اس کے پاس ٹھہریں گے تو آپ کی امت یہودی ہو جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دائیں جانب سے کسی نے آواز دی کہ یا محمد ٹھہریے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری بات سنیے، مجھے دیکھیے۔ یا محمد، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نصارہ تھے، اگر آپ ان کی دعوت پر لبیک کہتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ محمد میرے پاس آئیے۔ اس عورت نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھیں اور اس پر وہ تمام زینت اور خوبصورتی چڑھی ہوئی تھی کہ جو ایک عورت کے جسم پر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے سر پر کوئی چادر نہیں تھی۔ اس نے مجھے دوبارہ کہا کہ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے پاس آئیے، مگر جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ چلتے رہیے، یہ دنیا ہے جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور اس کی عمر بس اتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی۔ پھر ہمیں ایک اور مخلوق ملی کہ جس نے بہت خوبصورت طریقے سے مجھے سلام کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن اپنے ہاتھوں میں آگ کا ایک شعلہ لیے ہوئے ہمارے پیچھے اڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس پر جبرائیل نے مجھے ایک دعا پڑھنے کا کہا کہ جو میں نے جب پڑھی تو وہ جن وہیں اپنی جگہ پر الٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے بعد میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی کہ جس کا جسم انتہائی سفید تھا اور اس کی ایک آنکھ ایسے ابری ہوئی تھی کہ جیسے کوئی انگور ہوتا ہے، اور اس کے سر کے بال ایسے تھے جیسے کسی درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ دجال ہے کہ جسے اس دنیا میں چھوڑا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر میں جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا کہ جہاں سے بہت خوشگوار، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی کہ جس میں مشک کی سی خوشبو تھی، اور وہاں سے کوئی خاص قسم کی آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر، مجھے میرے اہل عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میری سندس، میرے موتی، میرے مرجان، میرا سونا چاندی، میرا شہد اور میرا دودھ اور شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ہر مسلمان اور مسلمان عورت ہے، ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اور میرے ساتھ بالکل بھی کوئی شریک نہ کریں گے، اور جو مجھ سے ڈریں گے تو میں ان کو اپنی امان دوں گا، اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا، اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسی وادی پر سے ہوا کہ جہاں سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے کہ جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے طوق، میری زنجیریں، میرے شعلے اور میری گرمی، میرا تھور، میرا لہو اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں، میری گہرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری آگ بہت تیز ہو چکی ہے، تو مجھے وہ لوگ دے کہ جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مشرک اور ہر کافر، خبیث اور منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل نے اس براق کو، اس سفید جانور کو ایک ایسے کڑے کے ساتھ باندھ دیا کہ جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ بیت المقدس میں انبیاء کی ایک عظیم جماعت آئی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس جماعت میں بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک بہت مضبوط جسم اور گھنگریالے بالوں والے جوان، بالکل ویسے کہ جیسے شنوا قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میری نظر اچانک عیسیٰ ابن مریم پر پڑی، اور مجھے لگا کہ جیسے ان کی شکل وائن بن مسعود ثقفی سے ملتی جلتی ہو۔ میں نے پھر نظر دوڑائی تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نظر آئے کہ جن کی شکل سب سے زیادہ مجھ سے ملتی تھی۔ اس وقت وہاں آدم سے لے کر ان کے بعد اس دنیا میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام موجود تھے، اور پھر ان تمام انبیاء کرام نے میری امامت میں نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد مجھے شدید پیاس کا احساس ہونے لگا، اور جواب میں مجھے 2 برتن پیش کیے گئے کہ جن میں سے ایک برتن میں دودھ تھا اور دوسرے برتن میں شراب۔ میں نے دودھ پی لیا، اور جب پی کر فارغ ہوا تو دیکھا کہ سامنے ایک بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، آپ کے ساتھی نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، بے شک ان کی رہنمائی کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر معراج کا سفر شروع ہوا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی، اور جس قدر وہ فصل کاٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور جب سر کچل دیا جاتا تو وہ سر پھر سے درست ہو جاتا اور ان کو مہلت نہ ملتی تھی۔ میں نے کہا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی وہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے آگے اور پیچھے کپڑوں کی دھجیاں تھیں، اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چر رہے تھے، اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ اب اس سے آگے کے واقعات آپ نے غور سے سننے ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے بہت زبردست انفارمیشن ملنے والی ہے، اور آخر میں انشاءاللہ ان سب کو میں ایکسپلین بھی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا معراج کا اصل سفر شروع ہوا۔ میرے پاس معراج اور چڑھنے والی ایک چیز لائی گئی۔ یہ وہ چیز تھی جس سے بنی آدم کی روحیں اوپر آسمان میں چڑھتی ہیں۔ معراج ایک شے تھی، اور زمین پر میں نے اس سے زیادہ خوبصورت شے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی شکل بالکل ایک سیڑھی کی طرح تھی، کہ اس کا ایک حصہ سنہرے رنگ کا تھا اور دوسرا حصہ چاندی جیسے رنگ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ جب کسی کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح کو نکل کر اس چیز میں اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس چیز کو معراج کہتے ہیں۔ اور اس معراج کے ذریعے سے ہم پہلے آسمان کے دروازوں میں ایک دروازے تک پہنچے۔ اس دروازے کا نام باب الحفظہ تھا، اور اس پر جو فرشتہ مامور تھا، اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے۔ وہ فرشتہ اسماعیل اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ماتحت اس کے آگے 70,000 فرشتے اور بھی تھے، جو کہ اس کے حکم پر آسمان کا دروازہ کھولا کرتے تھے، اور پھر ان 70,000 فرشتوں کے ماتحت آگے 1,00,000 فرشتے اور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کے رب کے لشکروں کو صرف وہی اللہ جانتا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسماعیل نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ محمد۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، اور پھر اسماعیل نے مسکرا کر مجھے مرحبا کہا، مجھے خوش آمدید کہا، اور ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔
پہلے آسمان میں ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ وہاں وہ بالکل اس شکل پر تھے کہ جس شکل پر انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے کہ جو ان کے دائیں طرف سے گزر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے اور پھر کہتے کہ یہ پاکیزہ روح ہے، انہیں علیین میں لے جاؤ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ان کی بائیں طرف سے گزر رہے تھے۔ جب آدم علیہ السلام ان لوگوں کو دیکھتے افسردہ ہو جاتے اور کہتے کہ یہ ناپاک روحیں ہیں، انہیں سجین میں لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پہ بہت سارے دسترخوان بچھے ہوئے تھے اور ان پر نہایت نفیس بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، اور دوسری جانب اور دسترخوان بھی رکھے ہوئے تھے کہ جن پر نہایت بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو عمدہ گوشت کے تو پاس نہیں جا رہے تھے بلکہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ کوٹڑیوں کی طرح ہیں، ان میں جو بھی کوئی اٹھتا تو وہ گر جاتا اور کہتا کہ اے اللہ، قیامت کو قائم نہ کرنا۔ ان کو پھر اونی جانور روند رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت میں سود کھانے والے ہیں، یہ قیامت کے دن اسی طرح سے اٹھیں گے کہ جس طرح آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، ان کے منہ کھول کر ان پر پتھر ڈالے جاتے، پھر وہ پتھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے تھے۔ میں نے انہیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا، اور میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے، اور عن قریب یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے پل لیٹی ہوئی ہیں۔ میں نے سنا وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے زنا کرنے والیاں ہیں۔ پھر میں کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت میں سے غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے شروعات سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک کے تمام واقعات جو رونما ہونے ہیں ان سب کا علم دے دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دوسرے آسمان کی طرف چڑھے، اور پہلے کی طرح دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلوایا گیا، اور وہاں ہم عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملے۔ بائی دا ویز آپ نے ان انبیاء کا سیکوینس یاد رکھنا ہے کہ کون سے آسمان پر کون سے نبی تھے، یہ بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ کون؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل۔ جبرائیل سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محمد۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کیا وہ بلوائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کے جواب میں پھر خوش آمدید کہا، اور کہا کہ صالح نبی اور صالح بھائی خوش آمدید ہو۔ اس کے بعد جبرائیل مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا بھی دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کہ کون؟ جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل۔ پھر دریافت کیا گیا کہ تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ محمد۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا وہ بلوائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں، وہ بلوائے گئے ہیں۔ چوتھے آسمان کے دربان نے کہا کہ انہیں خوش آمدید، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام ملے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ سب سے پہلے لکھنا اور پڑھنا ادریس علیہ السلام نے ہی شروع کیا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد مجھے لے کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ کون؟
پھر سے وہی سوال اور جواب ہوا۔ تو پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کو بھی سلام کہا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جبرائیل چھٹے آسمان تک پہنچے۔ چھٹے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ملے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ پھر میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا کیا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا ہے کہ جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے اور اس کا بھی دروازہ کھلوایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ساری تسبیحات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور بے تحاشا نور۔ وہاں ہم نے بیت المعمور کو دیکھا۔ ساتویں آسمان کے اوپر ایک ایسا گھر کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ وہاں نماز پڑھ لے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ان فرشتوں میں سے کچھ کھڑے ہوئے تھے، وہ بیٹھتے نہیں تھے، کچھ رکوع میں تھے لیکن سجدہ نہیں کر رہے تھے، کچھ سجدے میں تھے لیکن قعدہ نہیں کر رہے تھے، اور بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت بزرگ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ جن کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں کی طرح تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ خوبصورت بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر ہم نے بیت المعمور میں بھی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگوں نے بھی نماز پڑھی کہ جن کا لباس ایسا تھا کہ جیسے سفید کاغذ ہوتا ہے۔ ابراہیم نے مجھ سے گفتگو کی اور مجھے کہا کہ آپ کی امت آخری امت ہے، یہ سب سے کمزور امت ہے۔ پیارے بیٹے، اگر آپ اس امت کی کسی حاجت کو پورا کروا سکتے ہو تو ضرور کروا دینا۔ اس کے بعد پھر ساتویں آسمان میں ہم نے ایک عظیم الشان درخت دیکھا کہ جس کی جڑیں نیچے چھٹے آسمان میں تھیں لیکن اس کی شاخیں اوپر ساتویں آسمان میں نکل رہی تھیں۔ اس کے پتے اس طرح تھے کہ جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے کہ پوری امت کو اپنے نیچے ڈھک لیں، اور اس کے پھل ایسے تھے کہ جیسے مقام ہجر کے مٹکوں جیسے تھے، اور اس کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، ان 4 میں سے 2 نہریں جنت میں جا رہی ہیں، جبکہ باقی 2 نہریں نیل اور فرات ہیں کہ جو کہ دنیا میں نکل رہی ہیں۔ اور اس درخت کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ یہ ہر چیز کی انتہا ہے، یہاں سے آگے کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ نیچے سے جو کچھ آتا ہے وہ یہیں سے وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ آتا ہے وہ یہیں سے لے لیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار پھر سے سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ اس میں ایسے رنگ بدل رہے تھے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس طرح کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ جب بھی کوئی چیز سدرہ کو چھوتی تو اس کے رنگ بدل جاتے، اور میں نے دیکھا کہ سنہری رنگ کے سونے سے بنے ہوئے پروں والی کسی چیز نے اچانک سدرۃ المنتہا کو ڈھک لیا، اور تب اس مقام پر میں نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، اس حالت میں کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ وہ اپنے 600 پروں کو پھیلائے کھڑے تھے، اور وہ پر اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ ان پروں نے پورا آسمان ڈھکا ہوا تھا، اور ان کے جسم پر مجھے گہرے سبز رنگ کا ایک لباس بھی نظر آ رہا تھا، اور ان کے کھلے ہوئے ان عظیم الشان پروں سے ایسے ہیرے اور جواہرات اور یاقوت گر رہے تھے کہ جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہاں سے آگے 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ کہ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام کو پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وہیں سجدے میں گر پڑے تھے۔ اور اگر آپ اس منظر کو امیجن کریں کہ کیسے 600 پروں والا ایک عظیم الشان فرشتہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے، تو یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے مطابق اس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رف یعنی سبز رنگ کا تخت لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رف پر بیٹھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کا سپرد کر دیا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، تو جبرائیل نے کہا کہ یہ میری حد ہے، اگر اس سے آگے میں 1 قدم بھی چلا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد،
اللہ نے یہ سیر آپ کو اس لیے کروائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کی نشانیاں دکھائے، آپ اس سے غافل نہ ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو الوداع کہا اور اب آپ اس رف کے اوپر روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رف پر بیٹھے تو آپ کو گہرے بادلوں نے لپیٹ لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اور سفر شروع ہوا، حتیٰ کہ رف آپ کو لے کر مقام استوا پر پہنچا کہ جہاں آپ نے صریف الاقلام یعنی قلم کے چلنے کی آواز سنی، اور یہ وہ قلم تھے جو اس کائنات میں موجود ہر شے کی تقدیر لکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور میں تیزی سے سفر کیا، اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ گھبرا گئے، اور عالم نور میں آپ حیران و پریشان تھے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ اب نہ فرشتہ تھا اور نہ ہی رف، آپ کی ہر طرف نور ہی نور تھا، اور آپ عالم وجد میں دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ تب حضرت ابوبکر کی آواز سے مشابہ ایک آواز آئی کہ اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب صلات پڑھ رہا ہے۔ آپ اس آواز سے تھوڑا سا پریشان ہوئے اور حیرت ہوئی، اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا ہوا اور آپ نے ابوبکر کی آواز سے مانوس ہوئے تو اس وقت یہ آیت وحی کی گئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پھر تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن اس طرح متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک دروازہ کھلا کہ جس کے پیچھے مجھے ایک عظیم نور کا احساس ہوا، اور اسی وقت میرے سامنے موتیوں اور یاقوت کے بنے ہوئے عظیم پردے آ گئے، یہاں تک کہ رف بھی میرے سامنے پردہ بن کر رہ گیا۔ اور تب میرے رب نے جتنا چاہا مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے دوران سورہ بقرہ کی آخری آیات اور فرض نمازوں کا حکم ملا تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے وہ جلوہ دیکھا تھا کہ جو آپ کے علاوہ کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا۔ امام بھائی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ مانگیے۔ آپ نے عرض کیا کہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور تو نے داؤد کو ملک عظیم عطا فرمایا، اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور انہیں اتنی عظیم سلطنت دی کہ جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں ہوئی، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا۔ وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تو نے ان کو ان کی والدہ کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا۔ تب آپ کے رب نے آپ سے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہے، اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ سے بوجھ کو دور کر دیا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر بنائی گئی، اور آپ کی امت امت عادلہ بنائی گئی، اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا گیا، اور آپ کی امت کے بعض لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھ دی گئی، اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی گواہی نہ دیں گے۔ اور میں نے آپ کو اس روئے زمین کی تمام مخلوقات میں سب سے پہلا اور تمام انبیاء میں سب سے آخر میں بنا کر بھیجا، اور آپ کو سبع مثانی اور سورہ بقرہ کی آیات عرش کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں، اور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا۔ میرے تمام دشمنوں کے دل میں میرے رب نے میرا رعب ڈال دیا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنا دیا، اور مجھ سے کلام کیا،
اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اب اس امت کا کوئی بھی فرد مجھ سے مخفی نہیں ہے، خواہ وہ تابع ہو یا متبوع۔ اور اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور اس کے بعد اپنے رب کے نزدیک ہو گئے اور قریب ہوئے، اتنا کہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ پھر آپ نیچے اترے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ یا محمد، آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو ہر روز دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس جائیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے کچھ تخفیف کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس معاملے میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ پسند کریں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اسی مقام پر پہنچے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نمازیں فرض کی تھیں۔ اس کے بعد 5 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی اور 45 نمازیں لے کر واپس آئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں۔ اس طریقے سے کرتے کراتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے اور 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور جب 5 نمازوں کا تحفہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو 5 نمازوں پر بھی روک لیا اور کہا کہ یا محمد، خدا کی قسم، میں اپنی قوم بنی اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، وہ 5 نمازوں میں سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا، اور آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ سے اس میں بھی تخفیف کرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو چیز میں نے لوح محفوظ میں لکھ دی اس چیز کو میں بدل نہیں سکتا۔ اب لوح محفوظ میں آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں ہی ہیں، مگر ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر کر دیا۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ثواب ان کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ ایکسپلین بھی کروں گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی ایکسپلینیشن کو سن کر حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے اور اس پورے واقعہ معراج کی سائنس کے لحاظ سے ایکسپلینیشن انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔